خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب ہیں جن سے راحت پاتے ہیں دل، لیکن کچھ سے دل گھبرائے، کیا ہے یہ تحریریں، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، جس میں ہم دنیا بھر کے ناظرین سے کالز، میسیجز وغیرہ شامل کرتے ہیں اور پھر ان کے جوابات پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ تھوڑا سا مختلف ہے، یہ ٹوٹل ریکارڈڈ ہوگا۔ کالر سے تو ہم نے ڈائریکٹ بات کی جب یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، لیکن جب یہ آن ایئر ہوگا تو یہ لائیو نہیں ہوگا۔ میں نے اس لیے وضاحت کر دی تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ البتہ جو کالر سے ہماری بات ہوئی تو وہ جینون تھی اور ہم نے ڈائریکٹ بات ہی کی تھی۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ہمیں اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے اور اچھی خیالات رکھنا نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ یہ بنیادی طور پر پریشان بھی ہوتے ہیں اور یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ اگر برے خواب کنٹینیو آ رہے ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو جتنا پاکیزہ خیالات کا مالک ہوگا، جتنی اس کی سوچ صاف ستھری ہوگی، اچھی ہوگی، اتنا ہی اس کے خواب بھی زیادہ بہتر ہوں گے۔ خوابوں کا بہت زیادہ لنک ہماری صحبت سے، ہماری سوچ سے، ہمارے خیالات سے ہوا کرتا ہے۔ تو اچھا سوچنا، اچھا دیکھنا، اچھا سننا، اچھے اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ ہمارے خوابوں کو افیکٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر برا خواب نتیجتاً بھی برا ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ ایز اے مسلم ہمیں یہ اپنا ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے۔ اگرچہ برے خواب بھی ہوتے ہیں، ان کے برے اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم دو چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے تو برے خوابوں کے برے اثر سے محفوظ رہ سکیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ کوئی بھی برا خواب آئے تو کسی سے وہ بیان نہ کیا جائے، شیئر نہ کیا جائے۔ ہاں، جسے تعبیر پوچھنی ہے تو اس کو بیان کرنے میں حرج نہیں، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے رات کو خواب دیکھا تو صبح اٹھتے جو پہلا شخص ملے گا گھر کے اندر، اس سے ہم اپنی بات کو شیئر کر لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اگر اس نے بری تعبیر کر دی تو ہو سکتا ہے ویسا ہی ہو جیسا کہ اس نے بیان کیا، تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا، اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کریں اس ایمان اور یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک اس خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ رکھے گا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ کر لیں اور مطمئن رہیں۔ کالرز کی جانب بڑھنے سے پہلے حسب معمول آئیے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ یا رسول اللہ، وہی اول وہی آخر۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح الشفاء میں ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بار جبریل امین نے حاضر ہو کر مجھے یوں سلام کیا، السلام علیک یا ظاہر، السلام علیک یا باطن۔ میں نے کہا، اے جبریل، یہ صفات تو اللہ پاک کی ہیں، مجھ سی مخلوق کی کیوں کر ہو سکتی ہیں؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو ان صفات سے فضیلت دی اور تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر آپ کو خصوصیت بخشی، اپنے نام اور وصف سے آپ کے اسماء و اوصاف مشتق فرمائے، سماک بالاول لانک اول الانبیاء خلقا، آپ کو صفت اول سے اس لیے موصوف فرمایا کہ آپ پیدائش میں سب انبیاء سے مقدم ہیں، وسماک بالآخر لانک آخر الانبیاء فی العصر، اور آخر اس لیے رکھا کہ آپ پیغمبروں میں زمانے کے اعتبار سے مؤخر ہیں۔ آپ باطن اس وجہ سے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے نام پاک کے ساتھ آپ کا نام نامی سنہرے نور سے عرش پر حضرت آدم صفی اللہ
علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 برس پہلے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا، پھر مجھے آپ کی ذات بابرکت پر درود بھیجنے کا حکم دیا تو میں 2000 سال تک درود بھیجتا رہا، حتیٰ کہ اللہ پاک نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے کالرز سے، یہ ریکارڈڈ کالز ہوتی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے کون موجود ہیں، کس نمبر کے کالر سے ہم بات کر سکیں گے۔ تو بات کرتے ہیں کالر نمبر 5 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسد مدنی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کس جگہ سے؟ میں زبیر اتاری بات کر رہا ہوں، باب المدینہ کراچی سے۔ ماشاء اللہ۔ جی زبیر بھائی، کیا سوال پوچھنا چاہیں گے؟ سوال تو نہیں تھا، بس یہ کہ عرض تھی آپ سے کہ میں نے خواب دیکھا تھا، جی جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ مدینہ شریف میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنہری جالی ہے، ٹھیک ہے، وہاں میں نے زیارت کری کہ وہاں جالی کے اندر کا میں دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے حجرہ مبارک کے اندر کا شرف حاصل ہوا زیارت کا نا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ان کے برابر میں کوئی صحابیہ ہیں، لیکن وہ مجھے نہیں دیکھ پایا میں، کیونکہ جتنی اجازت تھی اتنا ہی میں دیکھ پایا۔ صحیح۔ تو بھائی یہ بلیک کلر کا ایک پردہ تھا، لیکن اتنا مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی خاتون ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور ان کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، ان کے برابر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرا، پھر اٹھ کے یعنی کہ ابھی تو میں بظاہر تو نہیں گیا وہاں پر، لیکن سنہری جالیوں کے جو اندر جو حجرہ مبارک ہے وہاں پر جیسے پہلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، پھر وہ صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، ان کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے برابر میں حضرت عمر، جو ترتیب یعنی کہ باہر بظاہر لکھی ہوئی ہے نا، اسی ترتیب سے ہی وہاں پر وہ تھے۔ تو میں نے تینوں سے یعنی کہ اٹھ کے جا کے وہ تشریف فرماتے، ان سے میں نے گیا، میں نے مصافحہ کرا، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بظاہر میں نے یعنی کہ زیادہ دیر تک ان کی زیارت کری، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کری، وہ وائٹ کلر کا سوٹ پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر اٹھ کر آیا میں حضرت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یعنی کہ وہیں پر ہی نا ان کے پاس، انہوں نے اپنے بالکل یعنی کہ برابر میں مجھے بٹھایا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے مجھ سے نا کچھ ارشاد فرمایا۔ ہم جیسے بیانات میں سنتے تھے نا کہ جیسے واقعات کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جو جس انداز میں گفتگو فرماتے تھے، لوگ وہ گفتگو ایسی کسی نے نہیں سنی بیانات میں۔ اور ایک وہ بھی واقعہ تھا کہ ایک عورت تھی، وہ مبارک نام رکھا تھا، وہ آئے تھے کہ کون تھے، بولتے ایسے تھے کہ منہ سے پھول جھر رہا ہوں۔ تو ایسے ہی جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم، لیکن میں نے کبھی بھی کسی کے بھی دنیا میں کسی بھی شخص کے منہ سے یعنی کہ اس انداز، اس میٹھے لہجے انداز میں میں نے کسی سے بھی نہیں سنی جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز گفتگو تھا۔ اور پھر ان کی داڑھی شریف میں نے دیکھی ماشاءاللہ سے، یعنی کہ سنہری یعنی کہ گولڈن کلر کی، ایسی میں نے بال مبارک کسی کے بھی آج تک نہیں دیکھے۔ لیکن اسد بھائی بات یہ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے کچھ فرما رہے تھے، تو ان کی بات کرنے میں ہی میں اتنا کھو گیا، اور ان کی داڑھی شریف کے بالوں کو دیکھتے میں سمجھنا ایسے کھو گیا کہ میں وہ سمجھ نہیں پایا کہ انہوں نے مجھ سے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ کچھ ارشاد فرمایا تھا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کچھ یعنی کہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ وہ کیا ارشاد فرما رہے تھے وہ میں صحیح سے سمجھ نہیں پایا، ٹھیک ہے۔ پھر بس یہ کہ پھر میں کھڑا ہوا تھا، تو پھر میں نے پھر یہ بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ کی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آرام سے ملاقات ہو جاتی ہوگی۔ تو وہ مسکرائے، پھر میں نے کہا کہ باپا جان کے بارے میں نے ارشاد فرمایا کہ باپا جان نا آپ سے بہت محبت فرماتے ہیں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، ٹھیک ہے۔ تو بس پھر یہ کہ میں وہاں سے پھر بس ختم ہو گیا تھا، بس خواب یہ اتنا ہی تھا۔ چلیں جی، کافی طویل خواب آپ نے بیان کیا اور بڑی برکتوں سے مالا مال ہے یہ خواب۔ سب سے پہلے تو مبارکباد ہو کہ جس کو بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو حدیث پاک کے موافق اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت کی کہ شیطان آپ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ پھر صدیق اکبر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اور کسی اور
صحابیہ کی موجودگی کا بھی آپ نے بیان کیا، اور جو بھی آپ نے بیان کیا پورے کا پورا بہت ہی مبارک ہے اور بہت ہی اچھا ہے. اور کچھ ایسی کیفیات ہیں چونکہ امیر اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے، وابستگی ہے، تو واقعی امیر اہل سنت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں. تو آپ نے وہ بھی گزارش عرض کی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس پر مسکرانا، خوش ہونا ایک خوشخبری ہے، ایک نوید ہے، جس سے ہر امیر اہل سنت سے محبت کرنے والے کے دل میں بھی یقیناً خوشی داخل ہوگی. تو بہت ہی مبارک ہے، اللہ پاک آپ کو بھی اس کی برکتیں عطا فرمائے. اور ایک تعبیر جو ہے نا اس کی، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملنا بھی ہے. جو قبر انور کی زیارت کرتا ہے، روضہ اطہر کی زیارت کرتا ہے، وہاں پر اپنے آپ کو حاضری دیتا ہوا دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل اسے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حصہ نصیب ہوگا. تو بہت ہی مبارک ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. لیکن یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ آپ جو ہے وہ عملی طور پر بھی سنتوں پر عمل کریں. پہلے سے کرتے ہیں تو مزید اس میں اضافہ ہونا چاہیے، اور جو بھی ہم نیک کام کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارے اوپر فرض ہیں، واجب ہیں، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں درود پاک کی کثرت کرنی ہے، مستحبات اور سنن پر بھی عمل کرنا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو مزید اس دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی اور کل بروز قیامت بھی. ٹھیک ہے زبیر بھائی؟ حسن بھائی جی ایک بات اور کرنی تھی جی کہ میں نے فرمائیں. پھر اپنے استاد محترم سے پوچھا، میں نے ان سے کہا جی حضرت ابوبکر صدیق اور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تو جی انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی سے ان کی نکاح ہوا ہے، جی یعنی کہ وہ حجرہ مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. تو جی وہ وہاں تشریف فرما تھی، لیکن اچھا. میں ان کو یعنی کہ جتنی وہاں سے اجازت تھی اتنا ہی دیکھ پایا میں. جی جی وہ آپ نے بیان کر دیا کہ وہ واضح نہیں تھا. ایک چیز پوچھنی تھی آپ سے کہ جی اب انہوں نے مجھ سے کیا ارشاد فرمایا یہ میں سمجھ نہیں پایا، اور یہ خواب جو ہے نا یہ ابھی جنوری یا فروری کا ہے، یعنی کہ صحیح. یہ ابھی کا نہیں ہے، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے کا ہے. میری خود جی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. پھر میں نے اپنے استاد صاحب سے مشورہ کرا، انہوں نے بولا کہ اسد مدنی صاحب سے رابطہ کرو. صحیح. تو تعبیر کے حوالے سے تو میں نے عرض کر دیا. بقیہ دیکھیں اگر انہوں نے کچھ فرمایا اور آپ کو یاد نہیں تو اب ظاہر ہے کہ اس بارے میں ہم اپنے اندازے سے کچھ نہیں کہہ سکتے. ظاہر ہے کہ بزرگ ہستیاں ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، تو ان کے بارے میں ہم اپنے اٹکل سے یا اندازے سے نہ کچھ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کچھ ایسا کہہ سکتے ہیں. تو اچھا ہی فرمایا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ یہ بزرگوں کی نسبت اور ان سے تعلق اور محبت کی بھی یہ علامت ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، اب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کس نمبر کے کالر سے ہم بات کر سکیں گے. وہ ہے کالر نمبر 7. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع حافظ آباد سے شعیب احمد. شعیب احمد. جی شعیب بھائی، کیا خواب بیان کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک شاپ ٹائپ کی ایک جگہ ہے وہاں پہ ہوں، تو اچھا. باہر میں دیکھتا ہوں کہ اسے پیٹرول ہے اور گیس کا ہے، گیس اچھا. نما کو چیز ہے، صحیح. اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ اب پھٹنے والا ہے. اس سے کچھ دیر پہلے مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ پھٹنے والا اور اس کے بعد نہ ہم مر جائیں گے. میرے ساتھ کون ہوتے ہیں؟ میری والدہ ہوتی ہے ایک، اور ہمارے ریلیٹیو ہے وہ ہے، اور میں ہوں. تو وہ میں سوچ رہا ہوتا ہوں وہ فوری طور پہ وہ پھٹتا ہے اور ایک ہم نہ مر جاتے ہیں. ساتھ ہی میں کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. صحیح. تو پھر کچھ دیر بعد نہ میں زندہ ہو جاتا ہوں. پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ زندہ ہیں اور ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، خواب کا معاملہ تھا. تو اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلی ہوگی تو بھی آپ پر کیفیت شکر کی ہو سکتا ہو کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا حقیقت میں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں جو ہے نا خواب میں ایسی چیز دیکھنے کو ملی جو کہ حقیقت میں آپ کے ساتھ درپیش نہیں ہوئی، تو مقام شکر ہے. دوسرا دیکھیں، ہمارے ذہنوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ خبریں ہوتی ہیں سب کانشیس کے اندر، کوئی بہت پرانی ایسی چیز ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، تو وہ بھی بعض اوقات ریفلیکٹ ہو کر خواب کی شکل میں نظر آ جاتی ہے. تو اس کو ایزی لیں، زیادہ پریشان ہونے کی بھی حاجت نہیں، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا اللہ عز و جل حقیقت میں ایسا ہونے سے آئندہ بھی مجھے
محفوظ فرما, اور کچھ رائے خدا میں صدقہ کر دیں گے تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس طرح کی مطلب کہ بہت ساری خواب آتی ہیں کہ یا میں کسی کو مار رہا ہوتا ہوں یا مجھے کوئی مار رہا ہوتا ہے, ایسی بہت ساری ہیں. جی جی, تو میں نے عرض کیا نا کہ یہ ہاں جی بہت ساری نیوز, خبریں اور خیالات ہمارے منتشر ہوتے ہیں, تو وہ مل جل کر بھی بعض اوقات اس طرح کی کیفیات بنتی ہے. تو اگر آپ کو مسلسل اس طرح کے خواب آتے ہیں اور اس طرح کی کیفیت جو آپ نے بیان کی, تو ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں, سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبرو پڑھ لیا کریں, اول آخر 3 بار درود پاک, تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ حفاظت رہے گی. دوسرا یہ یاد رکھیے کہ جتنا اس طرح کے خیالات میں ہم مصروف رہیں گے تو ہمیں خواب بھی اس طرح کے آئیں گے. تو اپنے خیالات کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں. انسان ہے, خیال ہے, آ جاتا ہے, خبریں بھی سنتے ہیں, دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو تذکرہ بھی ہوتا رہتا ہے مختلف چیزوں کا, لیکن کوشش کریں کہ اپنے دماغ کو اس طرح کے فضول خیالات سے محفوظ رکھیں, پاک رکھیں, اور اپنی جو کنسنٹریشن ہے وہ پازیٹیو چیزوں کی طرف زیادہ رکھیں. ٹھیک ہے شعیب بھائی؟ اچھا ایک بات جی جی میں کہتا ہوں کہ خواب میں اڑنا کو بار بار دیکھنا اڑتے ہوئے, اور بہت زیادہ پانی دیکھنا کافی دفعہ, مطلب کہ انلمیٹڈ خواب میں دیکھنا بہت دفعہ ہی. دیکھیے اڑنا جو ہے وہ کب دیکھا تھا آپ نے؟ یہ میں نے تقریباً تھوڑا ٹائم پہلے دیکھا, اور ایک دفعہ نہیں بہت ساری دفعہ میں کافی دفعہ اچھا, خود کو اڑتے ہوا. صحیح طور پر جس طرح پرندہ اڑتا ہے اس طرح سے دیکھا؟ جی مطلب کہ نہیں ایسے نہیں, بھاگتا ہوں, ایک قدم میرا زمین پہ ہوتا ہے, دوسرے مطلب کافی فاصلے سے میں اڑتا جاتا ہوں. اچھا, پھر زمین پہ آتا ہوں. آپ سفر تو زیادہ نہیں کرتے؟ سفر ہاں کرتا ہوں, لیکن کم اتنے زیادہ بھی نہیں. اچھا, دیکھیے بعض اوقات اڑنا جو ہے وہ سفر درپیش ہونے کی علامت ہوتی ہے. اب غور کیجئے گا آئندہ کہ اب کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ اڑ رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس کے بعد چند دنوں میں آپ کسی سفر پر روانہ ہوں, تو یہ کس کی تعبیر ہوتی ہے. دوسرا, اگر درست طور پر اپنے آپ کو اڑتا ہوا دیکھیں تو یہ کامیاب ہونے کی بھی دلیل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل پازیٹیو ہے. آپ اور کو پانی دیکھنا بہت زیادہ اور بہت دفعہ, یہ بھی صاف شفاف پانی. جی بالکل. اچھا, نہریں بھی, اور اس کے علاوہ زیادہ تر نہریں ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, نہر کا دیکھنا, صاف پانی کا دیکھنا, یہ بھی گڈ نیوز کی علامت ہوتی ہے, پازیٹیو ہے, اور اچھی خبر پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے. تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں, مجموعی طور پر جو آپ نے خواب بیان کیے ہیں تعبیر کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں. ایک کی مجھے سمجھ نہیں لگ رہی, مطلب یہ بھی بہت طرح ٹائم خواب میں آتا رہا ہے. سانپ میں بہت دفعہ خواب میں دیکھتا ہوں, سانپ کا دیکھنا, اور بہت بڑے بڑے, اچھا چھوٹے بھی نہیں, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, سانپ کا دیکھنا جو ہے, ہاں جی, ایک دفعہ مجھے اس نے ڈنسا تھا اتنے ٹائم میں, اور وہ مطلب کہ میں ٹھیک تھا, مجھے کچھ ہوا نہیں تھا, میں خوش ہو رہا تھا خواب میں کہ میں بچ گیا ہوں. صحیح, یہ تو اچھا ہے کہ آپ بچ گئے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچا. دیکھیے سانپ جو ہے نا برے شخص کی علامت ہوتی ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کے ماحول میں, آپ کے ساتھ اطراف میں کوئی ایسا شخص ہو جو آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے. تو آپ اپنی دوستی کو, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو بغور دیکھیں, اور جو بھی کام وغیرہ آپ کرتے ہیں تو ان کاموں میں ذرا احتیاط سے کام لیں, تو اللہ پاک رحمت فرمائے گا. اور حفاظت کے لیے ہم اقدامات کرنے بھی چاہیے, تعویذ بھی حاصل کر لیں, تو انشاءاللہ حفاظت رہے گی. ایک اور, جی جی فرمائیں. خواب میں گوشت کٹا ہوا, اور اپنی ریلیٹیو مطلب رشتہ دار ہیں ان کے کوئی بہن سے, وہ کٹی ہوئی دیکھی. حلال جانور کا گوشت دیکھنا تو اچھا ہوتا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, آپ نے کال کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, اب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کس نمبر کے کالر سے ہم بات کر سکیں گے, اور اب بات کرنے ہم جا رہے ہیں کالر نمبر 3 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ غلام مرتضیٰ اطاری چک جمرہ فیصلہ سے کرنا ہوں. ماشاء اللہ. خواب کی تعبیر پوچھنا تھی. جی جی بیان فرمائیں, کیا خواب پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ خواب یہ تھا کہ ہماری ایک عزیزہ ہیں تو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں, بڑے بچے ہیں ان کے, ایک بڑے بچے کی شادی بھی ہو چکی ہے. خواب یہ دکھا کہ سفید رنگ کے کبوتر ہیں, گھر میں آتے ہیں اور ایک جگہ پر پانی وغیرہ پی کر پھر اٹھ جاتے ہیں, یہ ان کا آنا جانا ہے.
نہیں خواب آپ نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے؟ انہوں نے دیکھا. انہوں نے دیکھا. کہیں دیہات وغیرہ میں ان کی رہائش تو نہیں، آس پاس کوئی کبوتر پالنے والے تو نہیں لوگ رہتے؟ گاؤں ہے ان کا، گاؤں میں ہی سمجھنے کو، کیونکہ گاؤں میں ہی وہ ان سے زیادہ ہی رہ جائے، شہر میں کم آنا جانا. اچھا دیکھیں، دو سچویشنز میں عرض کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی خیال ہے ان کے ذہن میں یا جہاں پہ رہائش ہے وہاں پہ کبوتر آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ کھاتے پیتے ہیں، تو پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، ایک نارملی روٹین کی چیز ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو کبوتر کی تعبیر جو ہے وہ عورت سے کی جاتی ہے. جنہوں نے خواب دیکھا ہے ان کے ذریعے کسی عورت کو نفع پہنچے گا. وہ بیٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ بہن بھی ہو سکتی ہے، وہ والدہ بھی، کوئی بھی قریبی جو عزیز رشتہ دار ہوتے ہیں تو ان کو نفع پہنچانے کی اس کے اندر علامت ہے. تو ہو سکتا ہے جن دونوں خواب دیکھا کوئی ان کا انٹریکشن ہو، کوئی ایسا کام وغیرہ چل رہا ہو یا کسی کو ان سے امید ہو، تو پازیٹیو ہے انشاءاللہ ان کے ذریعے کسی عورت کو نفع پہنچے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آمین، دعا میں یاد رکھیے گا. جی اب بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہم کس سے بات کر سکیں گے. اب بات کریں گے ہم کالر نمبر 7 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بیان فرمائیے، کیا خواب پوچھنا چاہیں گے؟ حضور 10 محرم کے دن نا میں نے دن کے وقت تو خواب دیکھا تھا میں نے. جی. میرے ماموں ہیں، ان کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے. عید، بڑی عید کے تقریباً 4 دن بعد ہوئے تھے. اچھا. اور ان کو تقریباً 2 سال ہو گئے تھے. اور میں نے دن کے ٹائم دیکھا کہ وہ خواب میں آئے ہیں نا، سر کے اوپر کوئی ایسے پٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہے نا. کہاں پر پٹی باندھی ہوئی ہے؟ کپڑا وغیرہ سر کے اوپر پٹی سی بندھی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے. تو آئے ہیں تو ان کے ساتھ جو ان کی بیوی ہے نا وہ بھی ہیں، وہ بھی زندہ ہیں. اچھا. تو کہتے ہیں کہ میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے نا 2 سال کے بعد جو ہے وہ زندہ کیا ہے. الحمدللہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا میرے اوپر. صحیح. تو اس کے بعد پھر اور بھی باتیں ہوئی ہیں مگر وہ مجھے یاد نہیں رہی نا. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ میں نے پہلے نا قبر جو ہے اس کے اوپر سے جو ہے نا وہ پڑیاں جو ہوتی ہیں نا، سیل پڑی ہوتی ہے جو، جی وہ ہٹانے کی کوشش کی ہے، وہ نہیں ہٹی میرے سے نا. اچھا. تو پھر میں سائڈ سے مٹی جو ہے وہ اس کو ہٹا کے ادھر سے نکلا ہوں جو ہے نا. صحیح. بس اتنا خواب ہے؟ جی. ٹھیک ہے. پھر آپ قبر پہ گئے خواب دیکھنے کے بعد؟ نہیں، قبر پہ تو خیر نہیں گیا، قبرستان کے باہر ہی تو پھر. اچھا. کیونکہ وہ ابھی قبرستان جو ہے وہاں پہ وہ صورتحال ہو گئی ہے کہ قبریں اتنی زیادہ بن گئی ہیں، جگہ نہیں ہے آگے نا. ٹھیک ہے، تو جانا بھی نہیں چاہیے. صحیح ہے. میں عرض کر دیتا ہوں، دیکھیے مردے کو اچھی حالت میں دیکھنا تو بہت اچھا ہے. انشاءاللہ عز و جل وہ عافیت میں ہوں گے جس طرح آپ نے بیان کیا ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ اللہ کا بہت مجھ پہ کرم ہوا ہے. تو یہ پازیٹیو سائیڈ ہے. اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ وہ عافیت سے ہوں گے. رہی بات کہ مردے کا آ کر کہنا کہ میں زندہ ہوں اور سل نہیں ہٹا پایا، تو دیکھیں اس بنیاد پر ہم کسی کی قبر کشائی نہیں کر سکتے. دعا کریں ان کے لیے، ایصال ثواب کریں. پہلے بھی کرتے ہوں گے، نہیں کرتے تو شروع کر دیں. ماشاءاللہ مزید جو ہے وہ دعا میں اپنے مردوں کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے. تو یہ کرتے رہیں تو یہ انشاءاللہ ان کے لیے مزید راحت کا باعث ہوگا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. جی بڑھتے ہیں اب نیکسٹ کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کن سے ہماری بات ہو سکتی ہے. کالر نمبر 1 سے بات کرتے ہیں. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واصف النبی عرض کر رہا ہوں. واصف النبی. جی. واہ جی واہ، بڑا یونیک نام ہے، میں نے تو پہلی مرتبہ سنا ہے اور بہت پیارا نام ہے. ماشاء اللہ. جزاکم اللہ خیرا. آمین. جی فرمائیے کون سا خواب بیان کرنا چاہیں؟ جی خواب جو ہے نا وہ میرے بھائی کو آیا جی. اس میں یہ ہے کہ شیر کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی کوئی یعنی کہ لڑائی کا سلسلہ انہوں نے کچھ دن پہلے کا مجھے بتایا. صحیح. شیر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں
تو ایسے خواب ان کو بہت سارے آتے ہیں. پھر اس کے بعد جو خواب آیا چند دنوں بعد وہ یہ تھا کہ اس میں جو خنزیر ہے وہ ہمارے گھر میں آ جاتا ہے اور وہ جو ہے نا میرے بھائی کے پیچھے لگ جاتا ہے. بھائی پھر ایک کمرے میں چھپ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر وہ خنزیر جو ہے وہ دوسرے کمرے کی طرف جاتا ہے جس میں مستورات ہیں. اب بھائی جو ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ ادھر آؤ تم میرے ساتھ مقابلہ کرو, یہ ایسا کرو, ایسا کچھ نہ اسے یعنی للکارتے ہیں. پھر وہ بھائی اس کی طرف نکلتے ہیں, بڑھتے ہیں, تو وہ پھر جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتے ہیں خنزیر. تو ایسے میں پھر جو ہے نا وہ ہمارے گھر سے بھی نکل جاتے ہیں اور کچھ دور گلی تک بھائی ان کے پیچھے جاتے ہیں اور پھر وہ چھپ جاتے ہیں. صحیح. اس طرح کی خواب جو ہے نا بھائی. آپ کے بھائی کی مصروفیات کیا ہیں؟ ان کا جو ہے نا وہ بیرون ملک ہوتے ہیں ابھی ان دنوں, تو ویسے آئے ہوئے ہیں پاکستان میں. وہاں پر وہ گاڑی چلاتے ہیں جو پانی والا جو نا وہ کوئی ٹینکر ٹرک ہے ان کا. اچھا, تو کسی کی گاڑی چلاتے ہیں یا اپنی گاڑی چلاتے ہیں؟ کسی کی گاڑی ہے. صحیح. کتنا عرصہ پہلے خواب دیکھا تھا بھائی نے؟ یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے. اچھا, ٹائم معلوم ہے کس ٹائم دیکھا تھا؟ جی ٹائم جو ہے نا وہ میں چونکہ میں مدنی عرض کر رہا ہوں یعنی کہ جامعہ میں تدریس کا سلسلہ الحمدللہ, تو یہ میں نے ان کو یہ ابتدائی باتیں جو ہے نا ان سے پوچھی تھی ان کے وقت وغیرہ بابت ہونے کی حالت میں. ایک دن تو کہہ رہے تھے کہ میں نہا کے سویا تھا اور یعنی کہ جو ہے نا وہ صبح ہی خواب یعنی کہ تہجد کے وقت میں آیا, اور دوسرا خواب بھی اسی وقت میں یعنی کہ آخری وقت میں ان کو آیا. تو وہ دوسرے خواب میں ان کا یعنی کہ وہ باوضو ہونا نہیں ہے, پہلے میں باوضو سوئے تھے. ٹھیک ہے, شیر والی جو خواب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. واسف بھائی دو خواب بیان کیے نا, ایک شیر سے مٹ بھیڑ ہوتی ہے اور ایک خنزیر کے ساتھ, اور ایک تھوڑا آپ نے طویل بیان کیا. تو دیکھیں شیر جو ہے وہ طاقتور صاحب منصب شخص کی علامت ہے, اور خنزیر جو ہے وہ ایک برے شخص بد باطن جو کہ مسلمان کے لیے اچھا نہیں چاہتا, یہ اس کی علامت ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کے بھائی چونکہ صبح کے وقت کا خواب ہے تو اس کی تعبیر بھی جلد ظاہر ہونے کی امید ہے. ہو سکتا ہے آنے والے مہینے کے اندر ان کو اپنے باس کے ساتھ یا کسی اور ایسے شخص کے ساتھ کوئی معاملہ درپیش ہو, کوئی بھی ایسی کنورسیشن ہو جو کہ لڑائی جھگڑے کی طرف لے کر جائے. تو ایسی صورت میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو مینٹلی تیار رہنا چاہیے اور عملی اقدامات بھی کر لینے چاہیے. تو بہتر یہ ہوگا کہ اپنے معاملات کو ذرا بہتر انداز پر کرنے کی کوشش کریں, غور کریں کہ کیا ایسا میٹر ہو سکتا ہے جو ان کے لیے آزمائش کا باعث بن سکے. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ صدقہ کر دیں, ان کو ترغیب دے دیں. تو یہ کہ اگر کوئی ایسی آزمائش ہونے والی ہوگی تو اللہ پاک کی رحمت سے حفاظت رہے گی. ٹھیک ہے جی جی, بہت شکریہ. جزاک اچھا حضرت والا ایک اور عرض ہے. جی جی وہ آج صبح بھی مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ کہہ رہے تھے مجھے رات یہ خواب ہے کہ فوج کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا مقابلہ ہے, فوج کے ساتھ لڑ رہا ہوں, میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. تو ایسی خوابیں ان کو وہ مجھے اکثر بتاتے رہتے, کہتے ہیں ایسے خوابیں ایسی ان کو نہ لڑائی والے کبھی کسی یعنی کہ دشمن کے ساتھ لڑ رہے ہیں. ہمارا جہاں رہتے ہیں وہاں نہ کچھ بھی ایسے معاملات ہو گئے تھے پہلے, اب اللہ کا شکر ہے وہ ایسا نہیں ہے, نظامی معاملات کسی کے ساتھ ہو گئے تھے لیکن وہ اب وہ تصفیہ وغیرہ ہو چکا ہے. اس میں یہ ان کو والے سے بھی خوابیں آتی ہیں. جی ان کو یہ عرض کریں جس طرح اب آپ نے بتایا نا کہ ان کو تسلسل سے اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں, تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان خوابوں کی طرف توجہ نہ دیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی چیز کو بار بار غور کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ذہن پر سوار کرتے ہیں, تو وہی چیز پھر ہم کو بار بار خواب میں بھی نظر آتی ہے. تو کوشش کریں کہ اب مثال ہے ایسا شخص بعض اوقات جب بھی سونے جاتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی گھوم رہا ہوتا ہے, یار آج پتہ نہیں کیا خواب نظر آتا ہے. تو وہ جتنا توجہ ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اتنی زیادہ آتی ہے. تو کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں اور ان سوچوں سے باہر آئیں اور زیادہ سیریس نہ لیں. بعض اوقات شیطان بھی بندے کو پریشان کرنے کے لیے کنٹینیو اس طرح کی چیزیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ عملی کام بھی کر لیں. یا متکبرو کا وظیفہ ہے 21 بار پڑھنا ہوتا ہے سونے سے. ہاں جی, یا متکبرو, تو اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. تو انشاءاللہ یہ جو کنٹینیو نظر آنا ہے اور لڑائی جھگڑے اور یہ ساری چیزیں ہیں تو اس سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. جزاکم اللہ. آمین آمین. بڑھتے ہیں اب نیکسٹ کالر کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کن سے ہم بات کر سکیں گے. انشاءاللہ بات کرتے ہیں 2 نمبر کالر سے. کون صاحب بات کر رہے ہیں اور کون سے شہر سے؟ جی میں عطا محمد بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. ماشاء اللہ.
جی عطا محمد بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں نے خواب کی تعبیر پوچھ لی ہے. جی جی. اور خواب یہ دیکھا میں نے کہ میرے کزن تایازاد بھائی ہے نا میرے، میں نے ان کو میں دیکھا جی کہ کوئی کہنے والا یعنی کہ کوئی اطلاع دیتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں. اچھا. اور پھر شور و غل ہوتا ہے جس طرح یعنی کہ وہ فوتگی پر جو ہوتا ہے، تو پھر ہم ادھر جاتے ہیں، تو جب ادھر پہنچتے ہیں تو وہ زندہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یعنی وہ ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ اس طرح ہمیں بتایا گیا اور ہم بھی اس حال میں گئے، تو وہ اس پر جو ہے نا وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کیوں اس طرح کی بات مانتے ہیں، میں دیکھو بالکل صحیح سلامت. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں پوچھنا تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے. حقیقت میں وہ کزن زندہ ہے؟ جی جی بیمار ہے زندہ. اچھا ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. یہ خواب ان سے شیئر نہ کیجیے گا، انہیں نہ بتائیے گا کہ آپ کے بارے میں اس طرح کا خواب دیکھے. بعض اوقات دیکھیں کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو اس سے متعلق مختلف سوچیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں اور اس طرح کے خواب بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آلریڈی وہ ایک بیچارہ بیمار ہے اور پھر حالات بھی ایسے چل رہے ہیں اور پھر ہم اس کو یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو وہ تشویش میں اضافہ ہوگا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ جس کا ہم نے انتقال دیکھا تو وہ فوت ہی ہو جائے. دوسرا خواب کے اندر خود ہی آپ نے بیان کیا کہ وہ خواب میں بھی ایسا نہیں تھا، جو دیکھا گیا وہ ٹھیک ہی تھا. تو مجموعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی ایسی تشویش والی بات نہیں ہے، بس آپ ان کے لیے دعائے صحت بھی کریں اور عافیت کی دعا بھی کریں. ٹھیک ہے، آپ بھی ان کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، ہر مسلمان کو شفا عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ہماری بات ہو رہی ہے مختلف اسلامی بھائیوں سے. اب چیک کرتے ہیں کہ کن سے ہم بات کر سکیں گے. بات کرتے ہیں کالر نمبر 6 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ نیاز احمد قادری. نیاز احمد قادری صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ضلع پاک پتن. ضلع پاک پتن سے، ماشاء اللہ، بزرگوں کے علاقے سے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ سر پوچھنا یہ تھا کہ میری بھابھی ہے، اس کی شادی تقریباً 4 ماہ ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو خواب میں ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے نا ان کے ہاتھ سے ایک گلاس گر رہا ہے کانچ کا، وہ نیچے گر رہا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ نیچے ابھی گرتا نہیں ہے، ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. اس طرح سے 4-5 دفعہ خواب آ چکا ہے. اچھا، تو کیا پریشان ہے اس وجہ سے؟ جی، اس کا وہ خواب کی تعبیر میں نے دیکھی تھی نا، اس میں شمع شبستان رضا میں. جی جی. تو اس میں لکھی ہوئی تھی کہ موت کی دلیل ہے. اچھا. لیکن وہ لکھا ہوا تھا بھاری گلاس ہو بھاری. اچھا جی، اگر آپ اس کے بارے میں مکمل کو بتا دیں. تو آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ موت کی خبر ہے؟ نہیں بتایا ہے. چلیں اچھا کیا. ایسا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ گلاس کا. اچھا، پھر وہ ٹوٹتا بھی نہیں، آپ نے کہا گرتا ہے لیکن نیچے گر رہا ہوتا تو ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک عمومی حالات سے متعلق ہے، پریشان بھی نہ ہوں، اور اگر انہوں نے پوچھا ہے تو انہیں بتا دیں، تسلی دیں کہ ٹینشن نہ لیں. عورتیں ہیں، ظاہر ہے ان کا کام کاج رہتا ہے کچن میں برتنوں کے ساتھ، برتن گرتے بھی ہیں ٹوٹتے بھی ہیں. تو فقط اس بات سے کوئی ہم نے مراد لے لی کہ اس کا انتقال ہو جائے گا یا کوئی مسئلہ ہے، تو ایسا نہیں ہے. تسلی دیں، اور دل کی تسلی کے لیے بہتر ہوگا کہ کچھ صدقہ کر دیں. تو یہ کہ انشاءاللہ اگر کوئی ایسی مصیبت والی بات ہوئی بھی تو اللہ پاک کی رحمت سے دور رہے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی ناظرین، بڑھتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ کس نمبر کے کالر اسلامی بھائی سے ہم بات کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کالر نمبر 8 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سب کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. نام بھی بتائیے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ بھی بتائیے. جی میں فیصل آباد سے. ماشاء اللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام حمزہ بشیر. جی حمزہ بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ماتھے پہ محراب دیکھتا ہوں. اچھا، جیسے نماز کا بنتا ہے؟ جی. اچھا، بس اتنا دیکھا ہے؟ نہیں، بس تھوڑا سا دیکھا ہے. تو میں دیکھتا ہوں تو
کہ شیشے میں دیکھ رہا ہوں تو میرے سر پہ محراب ہے, تو جب میں دیکھتا ہوں تو پھر میری آنکھ کھل گئی ہے. تو بس یہی. ماشاءاللہ, اچھا خواب ہے. دیکھیے محراب بن جانا یہ نمازی کی علامت ہوتی ہے. جو نماز پڑھتا ہے تو اس کے ماتھے پہ نشان بن جاتا ہے. اچھا, کسی کا جلدی بنتا ہے, کسی کا دیر سے, کسی کا نہیں بھی بنتا. تو یہ ڈیپینڈ بھی کرتا ہے جلد پر, انسان کی جیسی ماتھے کی جلد ہو. تو ایک اچھا سائن ہے, آپ نے دیکھا ہے. اللہ پاک عبادت پر قوت عطا فرمائے گا, توفیق ملے گی. آپ نماز پڑھتے ہوں گے, مزید کوشش کریں اور فرائض اور واجبات کو مزید اچھے انداز پہ پورا کریں. تو دیکھیے مسلمان کو اس طرح کا خواب دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی ہو اور وہ مزید عبادت کے لیے تگ و دو کرے اور کوشش کرے. تو ماشاءاللہ مبارک خواب ہے, آپ کو بھی مبارک ہو. مزید کوشش کریں گے تو توفیق الہی سے جو ہے وہ آپ کو عبادت پر قوت مزید نصیب ہوگی. مدنی ماحول سے وابستہ رہیں. اگر آپ دعوت اسلامی کے ماحول کو جانتے ہیں تو مدنی انعامات خود احتسابی کا ایک عمل ہے, سوالات ہیں جس کے اندر بہت سارے نیک اعمال کرنے کے ہیں اور گناہوں سے بچنے کے اس کے اندر نیتیں وغیرہ موجود ہیں. تو اس پر اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آسانی سے جلد نیک بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے پیارے بھائی. اوکے جی, ہماری بات ہو رہی ہے مختلف اسلامی بھائیوں سے. اب چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب. کالر نمبر 9 کو ملائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب نام بھی بتائیے اور شہر بھی بتائیے. محمد عرفان بات کر رہا ہوں کراچی سے. محمد عرفان کراچی سے. جی عرفان بھائی, کیا خواب بیان کرنا چاہیں گے؟ مجھے ایک معلوم کرنا تھا, میری وائف نے ایک خواب دیکھا ہے کہ وہ آسمانوں میں ہے اور چاروں طرف سنہری اور سفید روشنی اس کی چاروں طرف ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بہت سارے دروازے نظر آتے ہیں اور دروازے جیسے ہی کھلتے ہیں تو ایک رحمتوں کا طوفان ان کی طرف چاروں طرف لپٹ جاتا ہے. اچھا. اور پھر یہ آنکھ کھل جاتی ہے. یہ بیان کریں گے کہ آسمان پر دیکھا, بادلوں پر دیکھا, کس کیفیت میں اپنے آپ کو؟ آسمان پہ دیکھا ہے, بادل نہیں تھے, آسمانوں پہ دیکھا ہے. اچھا, یوں بیٹھے ہوئے دیکھا اور دروازے دیکھے اور یہ نورانی سما دیکھا. ٹھیک ہے. دروازے کھلنے سے پہلے سنہری اور سفید روشنی چاروں طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے دروازے کھلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے رحمتوں کے مطلب طوفان نے پورا گھیر لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کس ٹائم پر دیکھا ہے, کچھ یاد ہے؟ یہ تقریباً صبح کے وقت, تقریباً صبح کے وقت 4 بجے. جی ٹھیک ہے. شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ شادی کو ہمارے تقریباً 18 سال ہو گئے. 18 سال. ٹھیک ہے. اچھا خواب ہے ماشاءاللہ, پازیٹیو ہے. رحمتوں میں دیکھنا, اپنے آپ کو بلندی پر دیکھنا, تو یہ مراد کے پورا ہونے کی بھی علامت ہوتی ہے. کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی. اگر کوئی ایسی خواہش تھی آپ کے گھر والوں کی جس کو وہ پورا کرنا چاہتی تھیں تو اچھی امید رکھیں, اللہ پاک اس خواہش کو پورا فرمائے گا. تو دعا بھی کریں, صدقہ بھی کریں, کوشش بھی کریں, تو انشاءاللہ عز و جل خواب کے ذریعے یہی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت نصیب ہوگی اور جو بھی تمنا ہے, جائز خواہش ہے, وہ پوری ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین, اب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب کس نمبر کے کالر سے ہم بات کر سکیں گے. وہ ہے کالر نمبر 7. تو ملائیے کالر نمبر 7 سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مدینہ, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کہاں سے بات کر رہے ہیں اور اپنا نام بھی بتائیے گا؟ جی میرا نام صدام حسین اتاری ہے, میں گوجرا شہر سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی یہ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہوں گا. جی جی. خواب یہ تھا کہ ایک اسلامی بہن کو خواب آیا تھا, انہوں نے خواب میں دیکھا ایک سانپ کو. جی جی. تو وہ سانپ ان کو نہ کھا رہا تھا, یعنی ڈرا رہا تھا کھانے کے لیے. صحیح. تو وہ جلدی سے اپنے گھر کی چھت کی طرف بھاگی. جب وہ چھت پہ پہنچی تو پہلے سے ہی وہاں پہ وہ سانپ موجود تھا. ٹھیک ہے. وہ جلدی سے پھر وہ نیچے آئے تو نیچے سانپ موجود تھا.
ٹھیک ہے. تو سب نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس عورت کو مارے تو یہ سانپ جو ہے خود بخود گھر سے چلا جائے گا. وہ عورت تھی وہ ان کی سوتیلی ماں ہے. اچھا. تو ویسے مطلب وہ شک کی بنا پر ان سے پریشان رہتے ہیں اس عورت سے جو ان کی سوتیلی ماں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کے ایک دن بعد ان کے 2 بچے پیدا ہوئے. جس کو یہ خواب ہے نا اس کا ایک بھائی ہے. ٹھیک ہے. جو ایک بہن اور ایک بھائی دونوں ہیں تو ان کی وہ سوتیلی ماں ہے. صحیح. تو اس بھائی کے 2 بچے پیدا ہوئے تو وہ دونوں فوت ہو گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے شک تھا تو یہ وہ اس کی تعبیر وہ پوچھنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو حقیقت میں اس عورت کے بچے ہیں شادی شدہ ہیں؟ جی جس کو خواب ہے اس کے کوئی بچے نہیں ہیں. اچھا. اس کے بھائی کے یہ 2 بچے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. وہ دونوں فوت ہو گئے؟ دونوں فوت حقیقت میں فوت ہو گئے. جی جی. ٹھیک ہے. اچھا 2 باتیں عرض کروں گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ خواب کی بنیاد پر ہم کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جی. اگر بچے تھے فوت ہو گئے تو اللہ کی رضا ہے اور ہوتا ہے جا رہا ہے کہ بچے تو فوت ہوتے رہتے ہیں. تو اس کو بنیاد ہم نہیں بنا سکتے کہ خواب میں جو دیکھا جس کے بارے میں وہاں پر بات چیت ہوئی تو اسی کی وجہ سے کچھ بھی ایسا ہوا ہو. یہ شیطان جو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتا ہے. تو جنہوں نے خواب دیکھا ہے انہیں آپ کہہ دیجئے کہ خواب کی بنیاد پر ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ تسلی رکھیں اور کسی سے شیئر نہ کریں. اچھا جن کا انتقال ہونا تھا وہ تو ہو گیا. اب خاندان میں فساد ہوگا، بات ہوگی، کوئی بھی کسی کے بارے میں بات کی جائے گی تو وہ ظاہر ہے کہ ایک نقصان دہ بات ہے اور حکم ہم لگا نہیں سکتے خواب کی بنیاد پر. کچھ صدقہ ضرور کر دیں اللہ کی راہ میں کہ اگر اس کا کوئی برا اثر ہے تو اس سے حفاظت رہے. لیکن خواب کی بنیاد پر، شک کی بنیاد پر کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا یا کوئی بھی ایسی کارروائی کرنا اس کی ہمیں شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ہم نے آج کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ اسلام بھائیوں سے ہماری بات ہو سکے. جتنوں سے ہو سکی وہ ہم نے بات بھی کی. اگر آپ بھی ڈائریکٹ بات کر کے اپنی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو ان نمبرز پر اپنا نام اور اپنی نیت خواہش بیان فرما دیجئے، بھیج دیجئے. ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. کس ٹائم پر ریکارڈنگ ہوگی وہ آپ کو بیان کر دیا جائے گا اور اس وقت آپ مجھ سے بات کر سکیں گے اور انشاءاللہ عز و جل میں کوشش کروں گا کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر بیان کی جا سکے. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے. اور آج جمعرات بھی ہے تو آج رات کو اجتماع میں شرکت بھی کریں. جتنے بھی اسلامی بھائی مجھے اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو مغرب کے بعد دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خوابوں کی دنیا میں کیسی ہیں یہ سب تصویریں، کچھ تو ایسے خواب جن سے راحت پاتے ہیں لیکن کچھ سے دل گھبرائے. کیا ہے یہ تحریر